مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تمہارے دلوں کے اندر سختی بھی ہے لیکن تم اگر مائل ہو کہ انہیں نرم کرو تو پروردگار عالم جو مردہ زمین کو پھر سے زندہ کر سکتا ہے تمہارے دلوں کے اندر بھی تازگی عطا کر سکتا ہے، وہ زندگی دے سکتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ تم اپنی عقل استعمال کرو۔ یعنی معاملہ تو 2+2=4 کی طرح بالکل کرسٹل کلیئر ہے، اس کے اندر کوئی ایمبیگٹی نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ واقعاً مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس کے اندر فصلیں آ جاتی ہیں، ہریالی آ جاتی ہے، سبزہ آ جاتا ہے، کہ اسی طرح سے تمہارے دلوں کے اندر بھی پروردگار عالم لائف دینے کے لیے تیار ہے۔ ان المصدقین والمصدقات، یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، صدقہ اس کا بھی مادہ صدقہ ہے، یعنی صاد دال اور قاف جو ٹرائی لیٹرل روٹ کے اوپر جا کر جو اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی اس اخلاص کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو سچائی کے ساتھ وہ جو تم خدا کی راہ میں جو صدقہ دے رہے ہو وہ سچائی اور خلوص کے بغیر نہیں ہو سکتا، صرف دکھاوے اور ریاکاری کے ساتھ تم خود کسی اور کو بیوقوف بنا سکتے ہو، پروردگار عالم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور وہ کہ جنہوں نے اللہ کو قرض دیا قرض حسنہ، یضاعف لہم، تو ان کے لیے اسے ڈبل کر کے ٹرپل کر کے کئی گنا کر کے اسے لوٹا دیا جائے گا، رکھے گا خدا کچھ بھی نہیں۔ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے بڑا عزت والا، بڑا آنریبل، بڑا رسپیکٹفل ان کے لیے ریوارڈ پروردگار عالم کے پاس موجود ہے۔ 19ویں آیت میں پروردگار عالم نے صدیقین اور شہداء کا تذکرہ کیا، ارشاد ہوا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نظر میں اللہ کے پاس انہیں صدیق مانا جاتا ہے اور شہید مانا جاتا ہے۔ اس پر بھی ہماری کل گفتگو ہو چکی، البتہ شہداء کے اس وسیع معنی کے اندر وہ تو ایک پہلو ہے ہی کہ جس کے حوالے سے ہم نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، جس میں معصومین کے شہداء ہونے کا تذکرہ، گواہ ہونے کا تذکرہ، اور اس کے اندر پیغمبر اکرم کا خود معصومین کے اوپر بھی گواہ ہونے کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن ایک جو ہم راہ خدا کے اندر جو باقاعدہ قتل کی بات کرتے ہیں کہ اسے شہید کہا جاتا ہے، وہ بالکل کہا جاتا ہے، اس اسٹیٹس کو بھی یہاں پر کور کیا جا رہا ہے۔ ایک روایت ہے کہ جس کے اندر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور کئی مفسرین نے اسے اپنی اپنی تفسیروں کے اندر نقل کیا کہ سائل نے آ کر، یعنی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ادعو اللہ ان یرزقنی الشہادہ، کہ مولا میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے شہادت نصیب کرے۔ تو جب اس نے شہادت کی تمنا، ایکچولی اگر آپ اس انوائرمنٹ کو بھی سمجھیں کہ جس کے اندر لوگوں کو باقاعدہ پیسا جا رہا ہے، لوگوں کو ظلم و جور کا شکار بنایا جا رہا ہے، اور اس میں بہت سے افراد وہ ہیں کہ جو معصومین کی طرف نگاہ رکھتے ہیں، کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں موقع دیجئے کہ ہم تلوار لے کر میدان میں جائیں اور جہاں میں شہادت نوش کریں، اور ظاہر ہے کہ جب تک مصلحت نہ ہو معصوم کی طرف سے اذن یا پرمیشن یا اپروول تو نہیں ملے گا، تو نہیں ملے گا، تو یہ بیچارے تل ملاتے تھے۔ یہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا جوش شہادت اور شوق شہادت کی وجہ سے ان کی خواہش ہوتی تھی۔ اچھا، یہ خواہش رکھنا برا نہیں ہے، اگر آپ ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کے اندر بھی دیکھیں تو قتلاً فی سبیلک فوفق لنا، کہ اے پروردگار تو ہمیں اپنی راہ میں قتل ہونے کی توفیق عطا فرما، تو یہ دعا تو بری نہیں ہے کہ انسان کی یہ تمنا ہو، خواہش ہو کہ مالک تن من دھن یہاں تک کہ جو میری جان ہے وہ بھی میں تیری بارگاہ میں قربان کر دوں، میرا خون تیری راہ میں کام آ جائے۔ یہ خواہش بری نہیں ہے، خواہش اچھی ہے، لیکن اس خواہش کی وجہ سے کوئی بیوقوفی نہ کریں، کیونکہ شہادت اور ہلاکت کے درمیان بہت فائن لائن درمیان میں موجود ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان شوق شہادت میں کسی قسم کی حماقت کر بیٹھے۔ لہٰذا عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو انویسٹ کرے، اور وہاں انویسٹ کرے کہ جہاں پر واقعاً اسے انویسٹ کرنا چاہیے۔ صرف انویسٹ کر دینا تو عقل مندی نہیں ہے، ورنہ بعد میں ریسیشن کے بعد رونا پڑتا ہے کہ کیوں پراپرٹی میں اتنا لگا دیا، نہ لگاتے تو شاید اس وقت اتنے پریشان نہ ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال میں ٹونٹ نہیں کر رہا، لیکن بات تو ہے واقعاً اس قسم کی کہ صرف بزنس کرنا یہ تو کافی نہیں ہے، نہیں بزنس کو اس طرح سے کرنا کہ انسان پروفٹ کو میکسیمائز کر سکے، آئدر ٹرن اوور کے ذریعے سے یا مارجن کے ذریعے سے، جو بزنس کی ٹرمز کے اندر کہا جاتا ہے، لیکن کسی انسان میکسیمائز کر رہا ہے ٹو میک دا موسٹ آف اٹ۔ کہ اسی طرح سے زندگی تو ایک بار ہے، انسان کے پاس جو زندگی ہے وہ تو ایک ہی بار ہے،
اسے لگانا ہے اور بھرپور طریقے سے لگانا ہے، اور دیوی بھی اس کی ہے، اس کی مرضی کے مطابق لگانا ہے۔ مرضی کیسے پتہ چلے گی؟ معصوم کے اپروول کے بغیر یہ جان نہیں جانی چاہیے۔ اب معصوم کا اگر اپروول نہیں ہے اور خواہش ہے تو خواہش اچھی ہے، مگر صرف اس خواہش کی بنیاد پر اپنی جان کو لگا دینا جان ضائع کر دینے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بہت سے افراد آ کر امام سے باقاعدہ سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال آپ دیکھیے کہ ادعوا اللہ ان یرزقنی الشہادہ، کہ مولا میرے لیے دعا کریں کہ خدا مجھے شہادت کی توفیق دے، شہادت کی موت نصیب کرے، یعنی وہ موت جو موت ہی نہ ہو، شہادت نصیب کرے۔ اس موقع پر امام نے اسے حوصلہ دیا۔ اب یہ دیکھیے یہ ہیں واقعاً جینون جو تمنا رکھنے والے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرنے والے، تو جب میدان میں آنے کا موقع آئے تو پلٹ کے ایسے بھاگیں کہ پہاڑ کے اوپر بکری بھی کیا چڑھتی ہوگی جو انہوں نے دوڑ لگائی تھی۔ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ 2 نمبر مجاہدین کی بات نہیں ہو رہی ہے، گڑبڑ مجاہدین کی بات نہیں ہو رہی، جینون مجاہدین کی بات ہو رہی ہے، خالص مجاہدین کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو امام کیا کہتے ہیں کہ ان المؤمن شہید وقرأ هذه الآیہ۔ امام نے فرمایا کہ یہ بے فکر رہو، یعنی اگر موقع نہیں ہے جس کی وجہ سے تمہیں میدان میں آنے کا چانس نہیں مل رہا اور تمہارا خون نہیں بہہ رہا، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ تم شہادت کی سعادت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تمہارا اجر شہیدوں والا ہی لکھا جائے گا، تمہیں شہید ہی مانا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر امام نے یہ والی آیت تلاوت کی کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے یہ کہا تھا کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، جینون ایمان، پکا ایمان، 2 نمبر والا ایمان نہیں، اولئک هم الصدیقون والشہداء، یہ لوگ صدیق بھی ہیں اور شہید بھی ہیں۔ اور وہ روایت تو آپ کے ذہن و دل و دماغ کے اندر بالکل محفوظ ہے جو امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر لکھی کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ اگر آل محمد کی محبت میں کوئی مر جائے تو اس کی موت شہداء کی موت ہے، اسے عام انسان کی موت نہ سمجھا جائے۔ اور وہ روایت کافی طولانی روایت ہے، اس کے اندر تو کئی پہلو ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان، کہ اگر آل محمد کی محبت میں مر جائے تو کامل الایمان مرا۔ اور بالکل برعکس بھی جو امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ من مات علی بغض آل محمد، اگر کوئی آل محمد کے بغض کے ساتھ مر جائے تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ رحمت خدا سے مایوس ہو چکا ہے۔ اور ایک پورا سلسلہ ہے، دونوں سلسلے ہیں، جو محبت میں مر جائے اس کے ساتھ یہ ہے، جو بغض کے ساتھ مر جائے اس کے لیے یہ والا معاملہ ہے۔ تو یہاں پر تو یہاں روایت میں مولا کی بھی پڑھتا چلوں، درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو مولا فرماتے ہیں اپنے ان صحابہ کو مخاطب کر کے جو شوق شہادت میں بیتاب تھے، لا تستعجلوا بما لم يعجلہ اللہ لکم، اگر اللہ نے موقع نہیں فراہم کیا ہے تو اس کو حاصل کرنے کی جلدی مت کرو۔ تمنا ہونا اچھا ہے، مگر جس کی خدا نے جلدی نہیں کی ہے اس کی تم بھی جلدی مت کرو۔ فَإِنَّهُ مَن مَّاتَ مِنكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ، اگر کوئی اپنے بستر پہ بھی مر گیا، وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ، جبکہ وہ اپنے رب کے حق کی معرفت رکھتا ہے، وَحَقِّ رَسُولِهِ، اور اپنے رسول کے حق کی معرفت رکھتا ہے، وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اور اہل بیت کے حق کی معرفت رکھتا ہے، ماتا شہیدہ، تو وہ شہید کی موت مرے گا۔ پروردگار عالم اس کے اجر میں کمی نہیں کرے گا، وہ حیات جاویدانی جو ہے وہ اسے بھی حاصل رہے گی۔ یہ اور 5ویں امام کی بھی ایک روایت تبرکن میں گزارش کروں کہ 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، 5ویں امام فرماتے ہیں کہ العارف منکم ھذا الامر، تم میں سے جو بھی صاحب عرفان ہے، صاحب معرفت ہے، جس کے پاس بھی معرفت ہے آل محمد کی ولایت اہل بیت کا اسے عرفان حاصل ہے، المنتظر لہ، اور جو قائم آل محمد کا انتظار کرنے والا ہے، المحتسب فی ہے، جو ان کے لیے آمادہ ہے، کمن جاہد اللہ، وہ اسی کی طرح ہے کہ جو کمن جاہدوا للہ ہے، یہ اسی کی طرح ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، مع قائم آل محمد، امام زمانہ کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے ہیں، پروردگار اسی کیٹیگری کے اندر ان کو بھی شمار کرے گا۔ ثم قال، اس کے بعد امام نے فرمایا، واللہ کمن جاہد مع رسول اللہ بسیفہ، بلکہ یہ ویسا ہے کہ جیسا رسول کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو۔ ثم قال الثالثہ، اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں امام نے بل ترقی ایک طرح سے آپ کہیے کہ اس کو مزید موڈیفائی کیا اور فرمایا کہ بل واللہ کمن استشہد مع رسول اللہ فی فسطاطہ،
کہ یہ ویسا ہے کہ گویا پیغمبر کے خیمے میں رہتے ہوئے، پیغمبر کے کیمپ میں رہتے ہوئے اسے شہادت کا درجہ حاصل ہوا ہو۔ وفیکم آیۃ من کتاب اللہ، اور تمہارے بارے میں اے جینون مومنو، اے پکے مومنو، تمہارے بارے میں قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ سائل نے سوال کیا، راوی نے، وَأَيُّ آیَةٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ، کہ مولا ذرا بتائیے وہ کون سی آیت ہے۔ اس کے بعد امام نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ جس کے اندر پروردگار صاحبان ایمان کو صدیقین اور شہداء میں شامل کرتا ہے۔ لہم اجرہم و نورہم، ایسے صاحبان ایمان کے لیے جو صدیق بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں اور جو جھٹلانے والے ہیں ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، تو انہیں پھر جہنم کے اندر ہی ڈالا جائے گا، وہ جہنم ہی کا ایندھن بنیں گے۔ 20ویں آیت جو سورہ حدید کی ہے، یہ زندگی کے بارے میں پروردگار عالم انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا۔ اب دیکھیں، یعنی خالق سے زیادہ کون بتا سکتا ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ یحیی و یمیت، یہ تو پہلی بات آ چکی ہے کہ زندگی دینے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے۔ اب وہ بتاتا ہے کہ مجھ سے سنو کہ زندگی کیا ہے، اعلموا، جان لو، یعنی خدا کا انداز بھی آپ دیکھیں، خدا ہی کہہ سکتا ہے، اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کیا ہے، لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یہ چیز ہے زندگی۔ کیا ہے؟ کہ کھیل ہے، تماشا ہے، تفریح ہے، کھیل تماشا تفریح، یہ زندگی ہے۔ وزینت، اور زینت ہے، تجمل پرستی ہے کہ جس کے اندر انسان تھوڑا شوشہ کر لے، فیشن کر لے۔ وتفاخر، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، میں ایسا اور تو ایسا، میں نے یہ کیا اور تو نے یہ کیا۔ وتکاثر، اور آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کثرت جتانا، ہماری تعداد اتنی ہے، تمہاری تعداد کتنی ہے، ہم اتنے ہیں، تم کتنے ہو، ہمارے اتنے ووٹ ہیں، تمہارے کتنے ووٹ ہیں۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان میں سے سب کا سب ایبسولوٹلی ایسا ہے کہ جس کو ہم کھرچ کر رکھ دیں، ایریڈیکیٹ کر دیں، بالکل نہ مانے، نہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیے مثلاً بچہ ہے، دنیا کی جو زندگی ہے اس میں بچہ بھی تو شامل ہے نا، تو بچہ کھیلے گا نہیں، کودے گا نہیں، کھیل کود کرے گا، کیا اس پر کوئی اعتراض ہے؟ قطعاً اعتراض نہیں ہے۔ معصوم نے تو سمجھایا یہی ہے کہ الولد سید سبع سنین، کہ بچہ 7 سال تک تو بادشاہ ہے، کھیلنے دو اس کو، بادشاہ کی طرح ٹریٹ کرو اس کو۔ وہ عبد سبع سنین، اور اس کے بعد پھر وہ لائک اے سلیو، کہ اس کو پورا نچوڑ لو، یعنی سکھاؤ، سکھانے کا ٹائم وہ ہے۔ نہ وہ بادشاہ سے مراد یہ تھا کہ باقاعدہ بادشاہ ہو گیا، نہ یہ غلام سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ سلیو ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ 7 سال تک روک ٹوک زیادہ نہیں ہے، کھیل کود کرنے دو، اس میں انوائرمنٹ کے ساتھ جو سکھا سکتے ہو سکھاؤ، انوائرمنٹ کے ذریعے سے جو دے سکتے ہو دو، بہت زیادہ پریشرائز مت کرو اس کو۔ ہاں، باقی جو 7 سال ہیں وہ سیکھنے کے ہیں، پہلے 7 سال ماحول کے ذریعے سکھانے کے ہیں، باقی 7 سال ایک فارمل ایجوکیشن ہے، اور پھر جو اگلے 7 سال ہیں اس کے اندر تم اس کو اپنا مشیر بنا لو، اپنا وزیر بنا لو۔ اب وہ تمہارا ایڈوائزر ہے، اب اس کو اس طرح ٹریٹ کرو گے تو بھی کام نہیں چلے گا، بادشاہ کی طرح ٹریٹ کرو گے تو بھی کام نہیں چلے گا۔ اب اس کو ایڈوائزر کے طور پر، اپنے منسٹر کے طور پر کنسیڈر کرو، ایزیوم کرو کہ اب وہ تمہارا بازو بن چکا ہے۔ تو یہ ہے کہ 7 سال ہے، ابتدائی ہے، بچپن کے زمانہ ہے، کھیلے گا کودے گا نہیں، کھیلے گا۔ بعد میں جب ایج آگے بڑھتی ہے تو کیا واقعاً جوش و خروش نہیں آئے گا، ایک سرگرمی نہیں آئے گی، مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے، مجھے یہ بھی کر لینا ہے، مجھے یہ بھی لے لینا ہے، کیا وہ چیز نہیں آئے گی؟ دیکھیے بچپن جو ہے اس کے اندر بچے کو صرف کھیل کود سے انٹرسٹ ہے، اس نے کیا پہنا ہے کیا نہیں پہنا ہے، وہ اتنا زیادہ زینت وینت کے چکر میں بھی نہیں پڑتا ہے، وہ اتنا زیادہ فیشن ویشن کے چکر میں بھی نہیں پڑتا۔ وہ جوتا کون سا پہننا ہے وہ ماں بتائے گی، بال بنے ہوئے کہ نہیں، ادھر آ، بال بنانے تیرے، وہ سب یہ ماں کرتی ہے، وہ خود انٹرسٹڈ نہیں ہوتا ان چیزوں میں۔ وہ کھیل کود کا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد ایک سرگرمی کا زمانہ آتا ہے، جوش و خروش کا زمانہ آتا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے، مجھے وہ حاصل کرنا ہے، جس کے اندر واقعاً ایک انسان ایک تھوڑی سی ایکٹیویٹی دکھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جس کے اندر وہ زینت کی طرف صحیح معنوں میں متوجہ ہوتا ہے۔ اس زینت کے اندر آپ جتنی چیزیں ذہن میں لا سکتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، کہ اس کے اندر اچھی گاڑی بھی چاہیے۔ ایک ٹین ایجر جو ہے اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اچھی گاڑی، اسپورٹس کار چاہیے مجھے، اس کے اندر مثلا میرے جوتے ایسے ہونے چاہیے، میرے چپل ایسے ہونے چاہیے۔ خیر چپل تو پہننا شاید فیشن کے بالکل خلاف ہو گیا مثلا، لیکن
میری شرٹ ایسی ہونی چاہیے, میری پینٹ ایسی ہونی چاہیے, میری بیلٹ کہاں کی ہونی چاہیے, مثلاً اور 10 دوسری چیزیں, میرے باتھ روم کی ایکسیسریز یہ والی نہیں ہونی چاہیے, وہ والی ہونی چاہیے, صابن یہ والا استعمال نہیں کروں گا, شیمپو وہ والا استعمال کروں گا, اور اس کے اندر وہ سیکشول ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ایشوز ہیں وہ بھی سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. اپوزٹ سیکس کے حوالے سے جو انسان کے خیالات وہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. یہ سب ہے اپنی جگہ پر ہے. سارا معاملہ کیا ہے, پھر آگے بات بڑھتی ہے جس کے اندر انسان تفاخر کی طرف آتا ہے, فخر کی طرف آتا ہے. میں نے یہ کیا, تو نے کیا کیا, میں نے یہ حاصل کیا, تو نے کیا حاصل کیا, میرا اتنا اسکور ہو گیا, تیرا کتنا اسکور ہے, میں نے اتنے رن بنائے, تو نے کتنے رن بنائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں تھوڑی تھوڑی تو زندگی کے ہر فیز میں ہوتی ہیں, مگر زندگی کے کچھ فیزز وہ ہوتے ہیں کہ جس میں ایک مرحلہ ابھر کر سامنے آتا ہے, اور کچھ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ چیزیں اوور لیپ کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. ایک انسان ہے وہ 40 45 50 سال کا بھی ہو گیا ہے, تب بھی اس کے اندر وہی بچپن والی حرکتیں, یہ بھی ہوتا ہے. ایک وہ ایج ہوتی ہے کہ جس کے اندر پختگی آ جاتی ہے. اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے, ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے, سمت دینے کی ضرورت ہے. کیا کھیل کود بالکل برا ہے؟ نہیں, بالکل برا نہیں ہے. کیا جوش و خروش نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, ہونا تو چاہیے. کیا بالکل زینت نہیں ہونی چاہیے؟ من حرم زینت اللہ, کس نے تمہارے لیے اللہ کی زینتوں کو بالکل حرام کر دیا؟ نہیں, ایسا تو نہیں ہے. اسلام نے تو اس بات کی تاکید کی ہے کہ تم پرفیوم بھی لگایا کرو, اگر نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو تو تمہارے جسم سے کوئی ناگوار بو, کوئی فال اسمیل نہ آئے کسی اور کو. تو اتنی زینت, تمہارا لباس اچھا ہو, صاف ستھرا ہو, اس کے اوپر استری ہو, کوئی حرج نہیں ہے. تمہاری سواری اچھی ہو, تمہارا مکان اچھا ہو. اسلام نے منع کیا ہے؟ کہا کہ نہیں, منع نہیں کیا, بالکل نہیں کیا. پھر کیا, کس چیز کے اوپر یہاں پہ کس چیز کی مذمت ہو رہی ہے؟ مذمت یہ ہو رہی ہے کہ اس کو اپنا ہدف مت بناؤ, اس کو اپنا ٹارگٹ مت بناؤ. یہ سارے راستے ہیں, یہ تمہارے جذبات جو تمہارے اندر رکھے گئے ہیں, یہ پروردگار عالم کی طرف سے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خدا نے رکھے ہیں, خدا چاہتا بھی ہے کہ تم انہیں پورا کرو, لیکن تمہارے نفس کا جو تم پر حق ہے اس کو تو ادا کرو. لیکن یہ نہ ہو جائے کہ تم صرف اور صرف نفس ہی کے ہو کر رہ جاؤ, یہ نہ ہو. اگر تم اس کو ایک راستہ سمجھتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک انسان کو مثلاً بھوک لگتی ہے تو پروردگار نے کھانا کھانے پر پابندی لگائی ہے. یہ تو وہ چیز ہے جس کی آخر میں خدا نے مذمت کی ہے عیسائیوں کے حوالے سے. سورہ حدید کے اندر جو رہبانیت کو انہوں نے اختیار کیا, موناسٹسزم کی طرف جو چلے گئے, وہ جو انہوں نے کہا کہ ہم بالکل تارک الدنیا بن جاتے ہیں, اس کو تو کنڈیم کیا ہے اسلام نے. آپ اسی سورہ حدید کے آخر میں دیکھیں گے. تو پروردگار عالم کی طرف سے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں تم کل کر دو, ختم کر دو. نہیں, ان کو ڈائریکشن دو. مکان اپنا بناؤ, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جب تم اپنے مکان میں رہتے ہو تو ان افراد کے بارے میں بھی سوچو جن کے سروں پر چھت نہیں ہے. تم اپنا کھانا کھاؤ, تمہیں اس بات کا حق ہے کہ تم اپنی بھوک کو مٹاؤ, مگر کھانا کھاتے ہوئے یہ بھی سوچو کہ جس طرح سے تمہارے شکم میں بھوک کی وجہ سے احساس ہوتا ہے درد کا, اسی طرح کئی دوسرے افراد ہیں کہ جن کو کھانا نہیں مل رہا ہے. تم جانوروں کی طرح سے صرف اور صرف اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے والے مت بن جاؤ, ایسا مت کرو. ان تمام چیزوں کو اگر صحیح ڈائریکشن دے دی جائے, اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. اسلام کو اعتراض کس وقت ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, جو سورہ مبارک ہے تکاثر 30ویں پارے کے اندر آیا کہ تم نے تو بس الہاکم التکاثر, اسی بات کو اپنا مطمع نظر بنا لیا کہ کون زیادہ تعداد میں ہے, کس کا بینک بیلنس زیادہ ہے, کون کتنی تعداد, کس نے زیادہ بڑھایا, کس نے گھٹایا, بس اس کے اندر تم لگ گئے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم کہاں پہنچے؟ تم قبرستان میں پہنچ گئے, مرتے مر گئے, لیکن یہی چیز تم کیلکولیٹ کرتے رہے کہ اس کا پروفٹ کتنا اور میرا کتنا, اس کے کتنے کارخانے اور میرے کتنے کارخانے, تم اسی کے اندر رہے. اور اس کی ایک تعبیر تفسیر جو خود مولا نے نہج البلاغہ کے اندر کی ہے سورہ تکاثر کے حوالے سے, اس میں تو یہ ہے کہ یہاں تک کہ تم مردے گننے بیٹھے, یعنی دو قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے, ایک نے کہا کہ ہمارے قبیلے والوں کی تعداد زیادہ ہے, دوسروں نے کہا کہ ہمارے قبیلے والوں کی تعداد زیادہ ہے. کہا کہ گنو. اب میں یہ سارے کے سارے فیگرز جو ہیں وہ والے نہیں ہیں, صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک 1 2 3 یہ بھی ہمارے قبیلے میں, وہ بھی ہمارے قبیلے میں, 300 400 500 ہو گئے. دوسروں نے کہا نہیں ہمارے 600 ہیں, ہمارے 600 ہیں. اچھا وہ رہ گیا تھا, وہ ہمارے 700 ہو گئے. انہوں نے کہا ایسا تھوڑی کام چلے گا, صرف زندوں کو گن رہے ہو, چلو قبرستان چلو, ہمارے مردے بھی گنیں گے, ہم اپنے قبرستان کے مردوں کو بھی کاؤنٹ کریں گے کہ وہ کتنے ہیں, اور پھر اس کو کاؤنٹ کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس کی تعداد زیادہ ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تم کو اسی چیز نے مشغول کیے رکھا, تم اسی میں لگے رہے کہ کس کی کتنی تعداد ہے. اچھا اب اگر کوئی انسان تحدیث نعمت کے طور پر جو قرآن کے اندر ہے کہ اما بنعمت ربک فحدث, اپنے رب کی نعمت بیان کرو,
اگر کوئی یہ کہے کہ الحمدللہ ہمارے قبیلے کے اندر خدا کا شکر ہے کہ اتنے افراد صاحبان تقوی ہیں، ماشاءاللہ ہمارے قبیلے کے اندر اتنے افراد جو ہیں ماشاءاللہ حج کر کے آئے ہیں، الحمدللہ ہمارے قبیلے کے اندر اتنے افراد وہ ہیں جو خوف خدا رکھنے والے ہیں، اگر یہ بات ہو تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آتی ہے. وہ کہے کہ نہیں، وہ چور ہو، زانی ہو، جھوٹا ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، لیکن ہمارے قبیلے کا ہے، لہٰذا ہماری تعداد میں ایک کا اضافہ وہ کر رہا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر تم فخر کرو گے. باقی ویلفیئر کے کاموں کے لیے، بہت سارے سوشل ورک کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ انسان سینسس کرے، مردم شماری کرے، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اس کو اسی حد تک رکھو. بنیادی طور پر جو چیز سمجھنے والی ہے وہ سورہ حجرات کی وہ آیت ہے کہ یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہیں مختلف کمیونٹیز میں بھی ہم نے بانٹا ہے، مختلف ٹرائبز میں، مختلف برانچز میں، مختلف قبیلوں کے اندر. کس نے ڈیوائڈ کیا ہے؟ کہا یہ ہم نے کیا ہے. خدا کہتا ہے ہم نے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ آپس میں تم ایک دوسرے کا تعارف، انٹروڈکشن حاصل کر سکو، تمہیں سمجھ میں آئے کہ کون کیا ہے، کہاں ہے، کدھر ہے، رابطہ ہو سکے. جس کو سمجھانے کے لیے شاید میں نے محرم میں بھی مثال دی تھی کہ آپ فرض کیجئے اگر کوئی کہے کہ نہیں قبیلہ وبیلہ کچھ نہیں ہوتا، نہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ ایک ایکسٹریم ہے. قبیلہ کیوں نہیں ہوتا، کمیونٹی کیوں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. خدا نے کہا کہ یہ کام ہم نے کیا ہے. حج کے موقع پر اگر ایک انسان کھو جائے اور دوسرا آئے اور آ کر کہے کہ صاحب ہمارا وہ جاننے والا عزیز ہے وہ کھو گیا ہے، اس کا اعلان کروا دیجئے، وہ کہے کہ صاحب اس کا کیا نام ہے؟ کہا کہ نام کچھ نہیں، بس اللہ کا بندہ ہے. نام کیا؟ کہا نام کچھ نہیں، اللہ کا بندہ ہے. اچھا بھائی کس علاقے سے تعلق ہے؟ ملک خدا کا باشندہ ہے، ملک خدا کا باشندہ ہے. کہا کہ کوئی اور کوئی نشانی وشانی کچھ بتاؤ. کا بس کچھ نہیں، بس اللہ کا بندہ تھا، اس کا نام ہم کچھ نہیں ہے. کیا اعلان کیا جائے گا؟ ایک اللہ کا بندہ کھو گیا ہے، جس اللہ کے بندے کو ملے وہ اس اللہ کے بندے کو پہنچا دے، تو کیا تعارف ہوگا؟ کہ یہ تعارف کے لیے ہے، یہ اعلان کروا دو کہ بھائی یہ نام ہے، اس جگہ سے اس کا تعلق ہے، فلاں کمیونٹی سے، فلاں علاقے سے اس کا تعلق ہے، افغانستان ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، وہاں سے اس کا تعلق ہے، فلاں کمیونٹی سے تعلق ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اناؤنسمنٹ کا حصہ بن جائے، تعارف کا ذریعہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مگر اتنا ذہن میں رکھ لو یہ تعارف کا ذریعہ ہو سکتا ہے، برتری کا ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کی بنیاد پر تمہارا اسٹیٹس خدا کے نزدیک کوئی چیز ڈیفائن نہیں ہو پائے گی. اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت کے اعتبار سے وہ زیادہ آگے ہے جس کا تقویٰ زیادہ ہے. تقویٰ میں آگے بڑھتے جاؤ، اسی طرح سے تمہاری عزت بھی بڑھتی چلی جائے گی. اوور آل تم جس کمیونٹی میں ہو، بسم اللہ رہو اس کمیونٹی کے اندر، اس کمیونٹی کو اوور آل گروم کرنے کی کوشش کرو. کس ڈائریکشن میں؟ تقویٰ کی ڈائریکشن میں. تب تمہاری کمیونٹی بھی اوور آل خدا کے نزدیک عزت والی بنے گی. ورنہ شوشہ ٹھیک ہے، بھرم بازیاں ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں کہ صاحب گاڑیاں کہاں پر زیادہ پارک ہوتی ہے، کسی امام باڑے کے پاس زیادہ پارک ہوتی ہے، گھر کن لوگوں کے بہت زیادہ بڑے بڑے ہیں، یہ سب ٹھیک ہے. اگر حلال سے ہے تو خدا مبارک کرے، حرام سے ہے تو خدا ہدایت دے، لیکن اس کے آگے پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت جس چیز کی ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ تمہارے پاس ہے تو اس کی حیثیت ہے، ورنہ کوئی حیثیت ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی، ایک پائی کی حیثیت بھی نہیں ہے. پروردگار عالم کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خداوند متعال فرماتا ہے یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی لعب و لہو، کھیل تماشا، تفریح، سرگرمی، تھوڑا سا ایکٹیویٹی ہے، یہ ساری چیزیں، وزینت اور زینت ہے، وتفاخر آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو، بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں تکاثر ہے. اس کا کتنا مال ہے، میرا کتنا مال ہے، اس کی کتنی اولاد ہے، میری کتنی اولاد ہے. فیملی پلاننگ کے زور کے بعد یہ شاید تھوڑا آج کل کم ہو گیا، یہ تھوڑا آج کل کم ہو گیا. لیکن اولاد کو اگر ہم مین پاور کے حساب سے لے جائیں تو شاید ایسا نہیں. اور البتہ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ پوری دنیا میں یہ ہوموجینیس معاملہ ہے. کینیڈا والے تو بچے پیدا کرنے پر باقاعدہ الاؤنسز دے رہے ہیں کہ صاحب کرو، اولاد تمہارے یہاں ہوگی تو ہم تم کو چھٹی بھی دیں گے، الاؤنس بھی دیں گے، گھر پہ رہو آرام سے، اس لیے کہ وہاں پر ظاہر ہے کہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. تو جو بھی ہو، بہرحال ایک لہر جو اس کے اندر آئی ہے، مگر اولاد کے حوالے سے ایک انسان کہے کہ نہیں میری اتنی اولاد ہے، اس کی اتنی اولاد ہے، یہ نہ بھی ہو تو مین پاور کہ ہیومن ریسورس کس کے پاس زیادہ ہے. کمثل غیث، اب خدا فرماتا ہے کہ دیکھو اس کی مثال کیسی ہے. یہ جو ساری زندگی دنیا جو ہم نے بنائی ہے اور تمہارے اندر جو جذبات رکھے ہیں، سمجھو رکھے اسی لیے ہے کہ تم سمجھو. کیا سمجھو؟ کمثل غیث، یہ مثال ہے اس کی بارش کی طرح. اعجب الکفار نباتہ، جب بارش برستی ہے زمین کے اوپر تو کیا ہوتا ہے کہ کھیتی لہلہانے لگتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کسان جو ہے وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے واہ کیا بات ہے،
کیا کراپس ہیں، واہ واہ کیا بات ہے اس کے اندر، کیا ہریالی ہے، کیا گرینری ہے، کیا اس کے اندر فصل آ گئی ہے، کیا زبردست. عجب الکفار نباتہ، اس کی جو نبات ہے اس کے اندر جو چیزیں اگ رہی ہیں اس کی وجہ سے وہ کسان وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے، اسٹانش، بالکل سرپرائز ہو جاتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے اگر وہ دیکھ کر گئے ہاں بس اب تو یہ فصلیں اسی طرح سے رہیں گی، کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی، بس یہ تو اب میں اسی طرح سے ان کو دیکھتا رہوں گا، جیتا رہوں گا، کھاتا رہوں گا، پیتا رہوں گا، ایسا ہے. ثم یہی جو اس کے بعد وہی فصل جو اگی تھی وہ خشک ہونے لگتی ہے. خدا فرماتا ہے جو تمہاری پوری زندگی میں 50 60 70 سال میں ہوتا ہے وہ ایک سیزن کے اندر تم دیکھو تمہیں اپنی زمین کے اندر نظر آ جائے گا. ثم یہی جو وہ جو لہلہاتی ہوئی فصل ہے، لہلہاتی ہوئی جوانی بھی باقی نہیں رہتی، لہلہاتی ہوئی فصل بھی باقی نہیں رہتی. جو اگر مال دولت بھی کمائے وہ بھی اس طرح سے نہیں رہے گا. خشکی تو آئے گی، ریسیشن آج نہیں تو کل آنا تھا، وہ کریکشن تو آنا ہی تھا. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہے جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں. یہ تو ہوگا، کبھی بہت مال آ گیا کبھی غربت آ جائے گی، تو اس میں تو ٹھیک ہے، یہ تو پروردگار عالم کا ایک نظام ہے. ثم یہی جو اس کے بعد وہ جو فصل جو لہلہا رہی تھی، وہ جو کراپس جو بڑی امیزنگ اس کی جو پروڈکشن تھی، ثم یہی جو وہی خشک ہونے لگتی ہے. فتراہ مصفرن، جس کے بعد تم دیکھتے ہو کہ یہ پیل ہو گئی یعنی زرد پڑ گئی، یلو ہو گئی. ثم یکون حطاما، اس کے بعد وہی جو زرد ہو گئی تھی وہ بالکل بھوسا، چاف، ختم، کچھ بھی نہیں، اڑنے والی چیز ہو گئی، کوئی اس کی حیثیت نہیں رہی. کہ یہ جو تمہارے 50 60 70 سال کی زندگی میں ہوتا ہے نا، اگر اس کو بالکل شارٹ ٹریلر کی صورت میں دیکھنا ہے، جاؤ زمین کے اوپر جا کر نظر کرو، ایک سیزن میں تم کو اپنی پوری زندگی نظر آ جائے گی. تمہیں وہ مرحلہ بھی نظر آئے گا جب کوپل باہر آ رہی ہوتی ہے، بالکل اسٹارٹنگ فیز جو ہوتا ہے اس میں تم اپنا بچپن دیکھ لو. جب وہ تناور ہو جائے، جب بالکل ڈیولپ ہو جائے، اس میں اپنی جوانی دیکھ لو. اور اس کے اندر جب یہ خشک ہو کر گرنے لگے اس میں اپنا بڑھاپا دیکھ لو، اپنی موت دیکھ لو. اور جان لو کہ جس طرح سے یہ خشک ہو گئی تم بھی خشک تو ہو ہی جاؤ گے. باقی تو تم نے بھی نہیں رہنا ہے، نہ اس نے باقی رہنا ہے نہ تم نے باقی رہنا ہے. تو جانا تو ہے، اب کس طرح سے جانا ہے وہ اس کے بعد کا فیصلہ کر لو. آخر میں اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ. آخر میں اینڈ رزلٹ یہ ہے، سیزن کے بعد جس طرح سے تم فیصلہ کرتے ہو کہ فصل نے کیا دیا اور کیا لیا، اسی طرح سے تمہاری جو پروڈکٹ ہے اس کا اینڈ رزلٹ، اس کے یوٹیلائزیشن یوٹیلیٹی کے حساب سے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. یا عذاب شدید مل جائے گا یا پینفل پنشمنٹ، سیویئر پنشمنٹ خدا کی طرف سے، اور یا پھر اللہ کی طرف سے مغفرت اور اللہ کی طرف سے رضا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا. دھوکہ کس اعتبار سے؟ یعنی ایسا دھوکہ نہیں کہ جس کا پتہ نہیں ہے، ایسا دھوکہ نہیں. ایک تو دیکھیں دھوکہ وہ ہوتا ہے جو پتہ ہی نہ ہو، ایک دھوکہ وہ ہوتا ہے پتہ تو ہے مگر ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں. یہ مولا کی تعبیر ہے، یہ قرآن کی تعبیر ہے کہ دنیا نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. نہج البلاغہ میں آپ دیکھیے جس کو ایلوبریٹ کیا ہے شہید مطہری نے انسان کامل کے اندر، کہ دنیا کو تم گالیاں بھی دیتے ہو، الفاظ میرے ہیں، کہ دنیا کو تم برا بھلا بھی کہتے ہو، گالیاں بھی دیتے ہو، دنیا یہ دنیا وہ. ٹھیک ہے، دنیا نے کب کہا کہ میں تمہارے ساتھ وفا کرنے والی ہوں؟ کب کہا دنیا نے؟ یعنی وہ اگر یہ کہے کہ میں وفا کرنے والی ہوں اور پھر دھوکہ دے دے تب تو بات ٹھیک ہے. وہ تو اوپنلی کہہ رہی ہے بھائی مجھ سے دل نہیں لگانا، میں تو دھوکہ ہی دوں گی، تم اس سے چمٹے جا رہے ہو. شہید مطہری نے جو مثال دی ہے وہ تو بڑے محتاط الفاظ میں اگر میں عرض کروں کہ مثلا ایک نئی نویلی یعنی بالکل ایک جوان عورت ہے اور وہ کسی جوان مرد کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب اس نے اس کو دھوکہ دیا ہے. ایک بڈھی ہے، ایک بڑھیا ہے، وہ کہہ بھی رہی ہے کہ بھائی میں کوئی خوبصورت نہیں ہوں، میں کوئی حسین نہیں ہوں، میرے دانت بھی نکلی ہیں، میں خود بھی نکلی ہوں، سب کچھ، اور اس کے بعد نہیں میں تو تم پہ مرا جا رہا ہوں، میں تو تم پر فدا ہوئے جا رہا ہوں. کہ یہ دنیا کے دھوکے میں آنا تو ویسا ہے. یہ پروردگار عالم کلیئر کہتا ہے دیکھو جا کر زمین میں، وہ تم کو نظر ایک سیزن میں سب دکھ رہا ہے. کیا دکھ رہا ہے؟ وہی کوپل، وہی لہلاتی ہوئی فصل، اور اس کے بعد وہی خشک بھوسے کی طرح ختم. کہ یہ ہے تمہاری دنیا، یہ ہے تمہاری زندگی. اس کے بعد تم کہو کہ نہیں دنیا ہی سے دل لگانا ہے. تو اس میں دنیا نے تم کو دھوکہ دیا یا تم نے دنیا سے جان بوجھ کر دھوکہ کھایا؟ کون رسپانسبل ہے؟ آپ انصاف کی بات کریں کہ واقعا کون رسپانسبل ہے. مولا فرماتے ہیں کہ دنیا نے کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دیا بایمانہ کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میں تم سے وفا کرنے والی ہوں. قطعاً ایسا نہیں. ہاں وہ افراد جو سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا کیا ہے، متجر اولیاء اللہ،
پھر یہ اولیاء خدا کی تجارت گاہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے وہی کام کرو نا کہ جو کرنے والا ہے. وہ کیا ہے؟ دنیا بزنس پلیس ہے، مارکیٹ پلیس ہے. دنیا تو کاروبار کرنے کی جگہ ہے، مگر کون سا کاروبار کا؟ خدا کے ساتھ کاروبار کرنے کی جگہ ہے کہ یہاں پر انویسٹ کرو اور وہاں پر اپنا پروفٹ حاصل کر لو. یہ وہ کام ہے کہ جو اس دنیا کے اندر کرنے کا ہے. متجرو اولیاء اللہ، یہ مولا کی تعبیر ہے کہ اولیاء خدا کی تجارت گاہ ہے یہ دنیا. اور جو معصوم کی روایت میں آپ نے بار بار سنا کہ مزرعۃ الاخرہ، کہ دنیا کیا ہے؟ کہ آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پر کاشتکاری کرو، وہاں پر اس کا پروفٹ ہے. ادھار کا سودا ہے، ادھار کا ملے گا، بعد میں ملے گا. ریسیشن نہیں ہوگا وہاں پر، کوئی ریسیشن نہیں ہے، وہ آپ بے فکر ہیں. وہاں پر جو ریٹس ہیں وہ نیچے بھی نہیں آئیں گے، کوئی ایسا چکر نہیں ہوگا. ریٹس تو اوپر ہی جائیں گے، مگر انویسٹمنٹ پراپر ہونی چاہیے. قرض حسنہ ہونا چاہیے خدا کی راہ میں خلوص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ. ان سارے پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو سورہ حدید کے اندر اور دیگر مقامات پر پروردگار عالم نے بیان کیا. اگر وہ انسان کرے تو کیا کہنا، واقعا پھر کیا کہنا. کل میں نے آپ کی خدمت میں جناب حر کا تذکرہ پیش کیا تھا اور یہی کہا تھا کہ حضرت حر دیکھیے وہ جو صحیح انویسٹمنٹ کے لیے اس موقع پر بھی راضی ہو گیا، تو پروردگار عالم نے انویسٹمنٹ تو اس کی بھی ضائع نہیں کی. انویسٹمنٹ تو پھر پروردگار نے اس کی بھی ضائع نہیں کی، اس کی بھی ریٹس پھر اوپر ہی گئے ہیں. یعنی آپ غور کریں کہ مولانا صادق حسن صاحب کا وہ جملہ مجھے بہت پسند ہے، جو جناب حر کے مصائب پڑھتے ہوئے وہ عام طور پر بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ زیارت کے کس جملے میں آج حر پہنچا ہوا ہے. جب ہم شہداء کربلا کو مخاطب کرتے ہیں اور امام معصوم نے مخاطب کیا ہے، تب بھی یہ کہ بے ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما، کہ تم خود تو پاک رہے اور تم نے اس زمین کو بھی پاک کر دیا کہ جس میں تم دفن ہوئے، اور تم نے عظیم کامیابی کو حاصل کر لیا. فَيَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا اور کامیابی عظیم کے اندر تمہارے ساتھ شامل ہوتا. آپ ذرا غور فرمائیے. لیکن اگر حر نے اس موقع پر وہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو کس کیٹیگری کے اندر جاتے؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ. میں نے کل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ جب جناب حر کے جوان کے لاشے کو اٹھانے کی باری آئی تو امام حسین نے کیا کہا کہ اے حر، یہ جوان کا لاشا ہے، بوڑھے باپ کبھی جوان کے لاشے کو نہیں اٹھایا کرتے. مگر آپ غور فرمائیے کہ علی اکبر کی شہادت کے موقع پر کیا ماجرا ہمارے سامنے ہے. یہی تو ہے کہ اگر علی اکبر کو اجازت دیتے ہیں تو کس عالم میں، کہ پہلے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار تو گواہ رہنا، قد برز الیہم غلام. اب وہ جوان جا رہا ہے اشبہ الناس، جو سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، کس کے ساتھ؟ تیرے نبی محمد مصطفیٰ کے ساتھ. کن نزشتک نہ زیارت نبی کا نظر نہ الی وجہہ، جب کبھی بھی ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے. وہ علی اکبر جا رہے ہیں میدان میں، اور جب جاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، اور جب چہرہ پھیر کر دیکھتے ہیں تو نظر آیا کہ میرے بابا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، اور یہ کہہ کر آ رہے ہیں کہ مہلن مہلن، اے بیٹا آہستہ 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 آہستہ. علی اکبر کہتے ہیں بابا ابھی تو آپ نے مجھے اجازت دی تھی. اور حسین کا جملہ کیا ہے؟ اے علی اکبر، کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے اندازہ ہوتا کہ بوڑھا باپ جوان کو کس دل سے مرنے کی اجازت دیتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. باری لا اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ مبارک رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک ہم کیا، ہماری عبادتیں کیا، ہم ناقص، ہماری عبادتیں بھی ناقص، مگر تو کامل، تیری رحمت کامل. کامل محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. رمضان وأطل مسعدا أهلا وخلا ليت
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم صلوات علی محمد وآل محمد برادران عزیز و خواہران محترم، سورہ مبارکہ حدید قرآن مجید کا سورہ نمبر 57 29 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ اور اس کی آیت نمبر 16 تک ہم کل گفتگو کر چکے۔ فقط رب دینے کے لیے اور ایک نقطہ اور ایک حصہ جو مس ہو گیا اسے فقط شامل کرنے کے لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کل کی آیتوں کا فقط خلاصہ آپ کی خدمت میں گزارش کر کے آج کی بات کو آگے بڑھایا جائے۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پروردگار عالم میدان قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے، منظر کشی یعنی اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اے حبیب وہ دن قیامت کا جب آپ دیکھیں گے مومنین کو اور مومنات کو کہ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور ان کے آگے بھی حرکت کر رہا ہوگا اور ان کی دائیں طرف بھی حرکت کر رہا ہوگا۔ بشراکم اليوم، اور اس موقع پر صدا دی جائے گی، آواز آئے گی کہ تمہیں مبارک ہو آج کے دن، تمہیں مبارک ہو آج کے دن، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ جنتیں تمہیں مبارک ہو جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں اور اس میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، فار ایور رہنا ہے، اب اس میں کبھی بھی باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یقیناً یہ عظیم کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، یہ تو مومنین اور مومنات کا معاملہ ہوگا۔ منافق مرد اور منافق عورتیں وہ اس موقع پر صاحبان ایمان مردوں سے اور عورتوں سے کہیں گے، للذین آمنوا، کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، کہ ذرا ٹھہرو، ہمارا بھی انتظار کرو، ہمارا بھی دھیان رکھو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ استفادہ کر سکیں۔ قیل، ان سے کہا جائے گا، ارجعوا وراءکم، پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ، کوئی نور تمہارے لیے نہیں ہے۔ فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ، دنیا میں جا کر یہ نور حاصل کر سکتے ہو تو کرو، جب موقع تھا نور لینے کا تو تم نے نور حاصل نہیں کیا۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، تو ان کے درمیان ایک دیوار آ جائے گی، ایک وال آ جائے گی، ایک سیپریٹر آ جائے گا جس کے اندر ایک دروازہ ہوگا۔ ینادونہم الم نکم معکم، اچھا اب یہاں پر ایک جو چیز مس ہو گئی وہ یہ تھی کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ جو درمیان میں ایک سیپریٹر آ گیا تو ان دونوں کے درمیان ایک فرق ہے کہ اس طرف رحمت ہی رحمت ہے اور دوسری طرف عذاب ہی عذاب ہے۔ یہ وہ حصہ تھا جو کل میں گزارش کرتے ہوئے مس ہو گیا، میں بیان نہیں کر پایا۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کے یادداشت کے اندر محفوظ کرنے میں کوشش کروں کہ آپ اس کو ذہن میں رکھ سکیں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اس سیپریٹر کا کام یہ ہوگا کہ اس طرف جس طرف مومنین اور مومنات ہیں وہاں پر رحمت ہی رحمت ہے، مرسی ہی مرسی ہے، بلیسنگ ہی بلیسنگ ہے، اور دوسری طرف جہاں پر منافقین ہیں مرد اور عورتیں وہاں پر عذاب ہی عذاب ہے۔ جس طرح سے سخت گرمی میں اگر کمرے کے اندر ایئر کنڈیشن چل رہا ہو تو باہر جو ہے گرمی ہی گرمی ہے، اندر جو ہے وہ ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، بالکل اسی طریقے سے وہاں پر گویا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مومنین اور مومنات کے لیے رحمت کا ایئر کنڈیشن پروردگار عالم نے وہاں پر کھول دیا۔
پھر پروردگار فرماتا ہے کہ وہاں پر منافق مرد اور عورتیں یہ صدا دیں گے علم نکم معکم، کیا تمہارے ساتھ ہم لوگ نہیں ہوتے تھے دنیا میں؟ ہمارا تمہارا معاملہ جدا تو نہیں تھا، رہتے تو ہم ساتھ ساتھ ہی تھے، ایک ہی سوسائٹی، ایک ہی ماحول، ایک ہی معاشرہ۔ قالوا بلا، ان سے کہا جائے گا کہ ہاں کیوں نہیں، رہتے تو ساتھ ہی تھے، لیکن فرق کیا ہے تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان؟ وہ 5 فرق جو کل میں نے گزارش بھی کیے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو گمراہ کیے رکھا، تم پورے کمٹمنٹ کے ساتھ کبھی آئے ہی نہیں اسلام کی طرف۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم تو انتظار میں رہے کہ کب نعوذ باللہ من ذالک اسلام پر کوئی آفت آ جائے، پیغمبر پر کوئی مصیبت آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک کب ان کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے اور اس کے بعد تمہیں جاہلیت کی طرف علی الاعلان پلٹنے کا موقع ملے۔ تم تو اس انتظار میں تھے۔ وَارْتَبْتُمْ، اور شک میں گرفتار تھے، تم کلیئر نہیں تھے ان معاملات کے اوپر، تمہارے ذہن کے اندر ایمبیگوٹیز اتنی زیادہ تھی اور تم اس کو دور کرنے کے لیے کوئی اسٹیپ بھی نہیں لے رہے تھے، کوئی سیریس ایفرٹ تمہاری طرف سے نہیں تھی۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، لمبی لمبی آرزوئیں۔ حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ گیا۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں دھوکہ دینے والے نے، اس شیطان نے، تمہارے نفس امارہ نے، دنیا کی رنگینیوں نے تمہیں بھرپور دھوکہ دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کے دن تم سے کوئی کمپنسیشن، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی کافروں سے قبول کیا جائے گا۔ تم تو منافق ہو، کافروں سے بھی کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ سارے کمپنسیشن جو ڈیمانڈڈ تھے، جو ریکوائرڈ تھے، وہ دنیا کے اندر تھے، وہاں تم نے کچھ نہیں کیا، اب یہاں پر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، ہی مولاکم، یہی تمہارا سرپرست ہے۔ وبئس المصیر، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ الم یعن للذین آمنوا، اب اس کے بعد پروردگار قیامت کی منظر کشی سے دنیا کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ یہ تو جب ہوگا تب ہوگا، اور تم اس وقت دنیا میں ہو، بذوم خود اکارڈنگ ٹو یور اون کلیم تم مسلمان بھی ہو، مومن بھی ہو۔ اب تم بتاؤ تم کو کیسا مومن بننا ہے؟ ایسا مومن بننا ہے کہ جس کے بعد وہ ایمان کوئی فائدہ دینے والا ہی نہ ہو، جس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ ہی ہوتی رہے، یا وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہارا دل پگھلے؟ پروردگار فرماتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اب بھی صاحبان ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا۔ یعنی یہ کون سے صاحبان ایمان؟ یعنی یہ وہ کچے کچے مومن ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان ابھی تک راسخ نہیں ہوا، دعوے داران ایمان ہیں۔ بہت سے وہ ہیں کہ جن کے لیے علم کی حد تک معاملہ کلیئر ہے، لیکن ان کا دل اب تک اتنا سافٹ نہیں ہوا ہے کہ اس کے اندر ایکسیپٹیبلٹی آ سکے، جس پر کل ہماری گفتگو مکمل ہوئی تھی کہ کیا اب تک صاحبان ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر کے سامنے، اللہ کی یاد کے سامنے ان کا دل جھکے، ان کا دل پگھلے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ وما نزل من الحق، اور جو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید، اس کی وجہ سے ان کا دل سافٹ ہو جائے، ان کا دل پگھلے، کہ اب تک وہ وقت نہیں آیا۔ یہ یاد پروردگار میں یہ ساری دعائیں جو آپ پڑھتے ہیں وہ سب کا سب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کے اندر دعائے کمیل بھی شامل ہے، دعائے افتتاح بھی شامل ہے، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام بھی شامل ہے، اس کے اندر دعائے سماعت بھی شامل ہے، جتنی دعائیں ہیں ذکر، یہ سب کا سب اس میں شامل ہے۔ یاد پروردگار پر دل کا پگھل جانا، یہ سارے اذکار، اوراد، وظائف، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ ما نزل من الحق، اس کے اندر قرآن مجید تو یقیناً اس کا اولین مصداق اس کا بنے گا ہی۔ اس کے علاوہ یاد پروردگار میں اتنی وسعت ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے جدا ہو سکے، اس سے الگ ہو سکے، امکان نہیں ہے اس بات کا۔ اسی لیے معصومین کی صراحت کے مطابق الکافی کے اندر آپ دیکھیں تو یہ روایتیں آپ کو ملیں گی کہ تمام چیزیں جو ذکر وہ اپنی جگہ پر ہیں، مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب اپنی جگہ پر، یہ ذکر ہے، یاد پروردگار ہے۔ مگر یاد پروردگار کا عملی اسپیکٹ یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے دو چیزیں آئیں جن میں ایک حلال ہو اور ایک حرام ہو، تو یاد پروردگار اسے مجبور کر دے کہ وہ حرام کو ترک کر دے، حلال کو اختیار کر لے۔ معصومین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ورنہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ایک کورس آف ایکشن تو ہے، نو ڈاؤٹ اس کے اندر کے ایک سلیبس دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے تمہیں دعا پڑھنی ہے، مگر اس دعا کے بعد جو اس میں سے میسج لینا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ وہ چیز جو وہاں پر بتائی جا رہی ہے یہ معصومین کے دعاؤں کے ذریعے اس کے ضمن میں، جیسے ماہ رمضان کی آپ دعائیں دیکھیں اس کے اندر کیا اعلیٰ ترین میسج موجود ہے۔ جوشن کبیر کی جو عبارت ہے، جوشن کبیر کے جو الفاظ ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو واقعاً ہمارا معاملہ پروردگار کے ساتھ عجیب انداز کا ہو جانا چاہیے۔ اگر ہمارا دل ان ساری چیزوں کو قبول کر رہا ہے تو معاملہ واقعاً بڑا عجیب ہو جانا چاہیے۔
پھر معاملہ اتنا سپرفیشل نہیں رہ سکتا، پھر معاملہ اتنا سطحی نہیں رہ سکتا۔ ابھی آپ نے دعا پڑھی اور دعا کے علاوہ شب قدر کی دعاؤں کے اندر بھی اس بات کی تاکید ہے۔ مثلا اس ایک جملے کو آپ دیکھیے کہ انسان کے اخلاق کے اندر پورا ایک انقلاب آ جانا چاہیے اس ایک جملے کی وجہ سے، کہ جو معصومین نے سکھائی، یہ ساری دعائیں معصومین ہی نے بتائی ہیں۔ وہ جملہ کتنا زبردست ہے کہ انسان شب قدر میں خدا سے مانگے، مالک مجھے یہ بھی دے دے، مالک مجھے وہ بھی دے دے، مالک مجھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، بار بار آتا ہے حاجات حاجات حاجات۔ قرآن کھولو، یہ دعا پڑھو، اس کے بعد پھر حاجات، پھر یہ کرو، اس کے بعد پھر حاجات حاجات۔ خدا سے مانگو، کیوں نہیں مانگیں؟ پروردگار سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ کیوں نہیں مانگے؟ مانگے، بالکل مانگے، مگر اس کے بعد جو سمجھانے والا اور سمجھنے والا جملہ ہے وہ کون سا؟ کہ اے پروردگار یہ تو وہ سب کچھ ہے کہ جو میں نے تجھ سے مانگ لیا، یہ تو وہ سب کچھ ہے جو میں نے تجھ سے مانگ لیا، میں خلاصہ کر رہا ہوں، لیکن اب اس کے بعد جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی یہ ایک جملہ اگر انسان واقعاً اپنی روح کی گہرائی میں اس کو اتار لے تو اس کے لیے واقعاً اس کی زندگی میں اخلاقی اعتبار سے تو ایک انقلاب آ جانا چاہیے کہ مالک میں نے سب کچھ مانگ لیا، کروڑوں اربوں ڈالر مانگ لیے، پاؤنڈ مانگ لیے، دینار مانگ لیے، درہم مانگ لیے، ریال مانگ لیے، سب مانگ لیے، مگر اے پروردگار اب اس کے بعد یہ تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں مانگ رہا ہوں، لیکن اب اس کے بعد جو تو نے میرا حصہ مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ واقعاً یہ بہت بڑی دولت ہے، یعنی قناعت جس کو کہتے ہیں کہ جو حصہ خدا نے رکھا ہے اس پر تمہیں راضی رہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ یہ یاد پروردگار ہے جو انسان کے ذہن کے اندر، اس کے دل میں، اس کی روح میں ایک انقلاب برپا کر دیتی ہے، جس کے بعد وہ حرام کی طرف کیوں ہاتھ بڑھائے گا؟ کیسے بڑھائے گا؟ ممکن نہیں ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت وہ ہے جو اس کے اندر ایک انقلاب برپا کرتی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا، تمہارے دل پگھلنے چاہیے، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اہل کتاب تھے، جن کے اوپر ایک لمبی مدت گزر گئی جس کی وجہ سے ان کا دل سخت ہو گیا۔ جب ان کا دل سخت ہو گیا تو پھر وہ کچھ قبول کرنے کے قابل نہیں رہے، پھر وہ ریچولز کے اندر ایک فارمیلٹی کے طور پر تو وہ چلتے رہے، لیکن بہرحال جو اس کی جو گہرائی تھی، جو ان کے دلوں کی سافٹنس تھی، وہ ختم ہو کر رہ گئی۔ یہ بات سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر بھی یہودیوں کے حوالے سے آئی ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے اور پتھر کی طرح ہو گئے، کل حجارہ، بلکہ پھر خدا فرماتا ہے اشدو، اس سے زیادہ شدید سختی، پتھر سے زیادہ سختی ان کے دلوں کے اندر آ گئی کہ پتھروں اور زمین میں تو ایسے ہیں کہ جن سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پانی نکل آتا ہے، اس کے اندر بھی گنجائش ہوتی ہے، لیکن یہ انسان ایسے ہیں کہ جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو یہ بڑی بدبختی ہے کہ انسان کا دل اتنا سخت ہو جائے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں ایک بہت بڑی تعداد فاسقوں کی ہے۔ اعلموا، اب اس کے بعد پروردگار عالم ایک اور انداز سے امید دلاتا ہے انسان کو۔ لیکن مایوس تو نہیں کرنا ہے خدا کو، بندے تو پھر خدا ہی کے بندے ہیں، پروردگار اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرنا چاہتا کہ یو آر دا لاسٹ کیس، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہارے لیے بھی امکان ہے۔ کس چیز کا؟ خدا ایک مثال دیتا ہے، اعلموا، جان لو، یعنی ایک انسان کا مالک میرا دل تو بہت سخت ہو گیا ہے، میرا دل تو پگھلتا ہی نہیں، میں کیا کروں گا؟ نہیں، پگھلے گا، تم پگھلنے کی کوشش کرو تو پگھلے گا۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یہ اللہ ہی تو ہے جو زمین کو مردہ ہونے کے بعد واپس زندہ کرتا ہے۔ جو وہ خدا جو زمین کو مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ کرتا ہے، وہ تمہارے دلوں کے اندر زندگی کیوں نہیں ڈال سکتا؟ اب زمین کو وہ کیسے زندگی دیتا ہے کہ آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں اور زمین زندہ ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، اس کے اندر کھیتی آتی ہے، اس کے اندر فصل آتی ہے، اس کے اندر سبزہ آتا ہے، ہریالی آتی ہے۔ کہا بالکل اسی طرح سے یہ ہم نے انتظام تو کر دیا، تمہارے دلوں کی مردہ زمین کے لیے بھی بارش کے قطرے تو ہم نے برسا دیے۔ مالک وہ کیا ہے؟ کہا وہی یہ مناجات کے جملے، دعا کے جملے، قرآن کی آیتیں، کہ یہ سب کے سب بارش کے قطرے ہیں۔ اپنی زمین دل کو اتنا تو تیار کرو کہ یہ بارش کے قطرے جذب ہو سکیں اور تمہاری زندگی کے اندر ایک نئی لہر پیدا ہو سکے، وہ مردنی جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جو خود معصومین نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ ساتویں امام کی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحیی القلوب المیتہ بنور الحکمہ، کہ اللہ ہے وہ کہ جو مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے حکمت کے نور سے، جس طرح سے کہ وہ مردہ زمین کو بارش کے قطروں سے زندگی دیتا ہے، اس کے بعد وہ واپس زندہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کا جو آخری مرحلہ بالکل ہے
جو آخری مرحلہ ہے وہ پانچویں امام بیان کرتے ہیں کہ یحیی اللہ تعالیٰ بالقائم بعد موتہا، کہ جو زمین ہے یہ زمین یوں تو مردہ ہے، صحیح معنوں میں زندہ اس وقت ہوگی جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا اور ان کے ذریعے سے اس کو زندگی ملے گی، یعنی بموتہا کفر اہلہا والکافر میت، جیسے کہ زمین کے اوپر اگر کفر چھایا ہوا ہے تو کافر تو میت ہے، مردہ ہے، وہ زندہ ہو کر مردہ ہے، وہ زندہ ہو کر مردہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی اصطلاحات بڑی عجیب ہیں کہ جہاں پر بظاہر چلتے پھرتے انسان خدا کی نظر میں مردہ ہیں، جیسے منافقین کو کہا گیا، کافروں کو کہا گیا، اور کہیں ایسا نظر آتا ہے کہ سر اور دھڑ میں جدائی ہو چکی ہے، سر نو کے نیزہ پر ہے، اور خدا کہتا ہے کہ ان کو مردہ مت سمجھو، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا۔ یہ قرآن کی اصطلاحات ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے تم زندگی کو کیا ڈیفائن کرو گے؟ زندگی ہم سے پوچھو، جب زندگی دینے والے ہم ہیں، موت دینے والے ہم ہیں، تو ہم سے پوچھو کون زندہ ہے کون مردہ ہے۔ ممکن ہے کہ تمہیں چلتے پھرتے کچھ ایسے افراد نظر آئیں جو ہماری نظر میں مردہ ہوں اور بظاہر سر اور دھڑ میں جدائی ہو، مگر ہماری نظر میں وہ زندہ ہوں، بل احیاء، تمہیں شعور نہ ہو، تو تمہارے شعور نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حقیقی زندگی ختم تو نہیں ہو جائے گی، وہ تو پروردگار کا فیصلہ ہے کہ وہ لوگ زندہ ہیں۔ تو یہاں پر پانچویں امام فرماتے ہیں کہ صحیح معنوں میں، یعنی اگر اس کو ہم انٹرپریٹ کریں کہ صحیح معنوں میں تو یہ زمین اور دنیا اس کی زندگی اس وقت ہے کہ جب ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہو جائے۔ اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثلا ہم اور کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل سخت نہ ہو جائیں۔ یہ تو ایک بات آئی کہ ٹھیک ہے، یہ تو ہے کہ قرآن کی آیتیں ہیں، ذکر پروردگار ہے، معصومین کی طرف سے بیان کردہ اوراد و وظائف وغیرہ ہیں، وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر۔ اور کیا ہم کریں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے دل کو سخت ہونے سے بچا سکیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، تمہاری گفتگو جو روز مرہ کی ہے اس کے اندر بھی تمہارا کلام زیادہ تر ذکر خدا سے خالی نہ ہو۔ ایک تو تم فارمل ایک ذکر کرتے ہو کہ بیٹھ گئے، آ گئے، یہاں پر اسکرین کے اوپر دیکھا، پڑھنا شروع کیا، ایک نے سب نے تکرار کی، بہت اچھا ہے، واقعاً بہت اچھا ہے۔ قرآن مجید تم لے کر بیٹھ گئے، تلاوت کرنا شروع کی، بہت اچھا ہے، کوئی شک نہیں، بہت اچھا کام ہے، مگر یہ تو ایک فارمل طریقہ ہے کہ انفارملی بھی تمہاری گفتگو ذکر خدا سے خالی نہ ہو۔ زیادہ تر باتیں، اسی لیے آپ دیکھیے طبیعت کیسی ہے کہ الحمدللہ، کب آنے والے ہیں؟ انشاءاللہ کل 5 بجے آ جاؤں گا۔ یہ جو جملے ہیں جس کے اندر انشاءاللہ کبھی آ رہا ہے، الحمدللہ کبھی ماشاءاللہ، یہ پروردگار عالم کا تذکرہ مختلف حوالوں سے کرتے رہنا کا یہ برکت ہے، واقعاً اس کے فوائد ہیں۔ ہاں یہ صرف فارمیلٹی کے طور پر اس طرح سے نہ ہو کہ انفارمل گفتگو کے اندر بھی یہ فارمیلٹی بن جائے کہ پھر اس کے بعد واقعاً انسان ان کلمات کا جو پاس رکھنا چاہیے وہ بھی پاس نہ رکھے، کہ انشاءاللہ کہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہو کہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ یہ نہ، یہ تماشا نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ نہیں، میں تو اپنی طرف سے پورا کمیٹڈ ہوں، اب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی مرضی شامل حال ہو جائے تو انشاءاللہ میں اس کام کو کر دوں گا۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام نہیں کرنا ہوتا اسی کے ساتھ لگا دیا جائے ایک سابقہ، ایک پریفکس کہ انشاءاللہ، تو سامنے والا بھی سمجھ جائے اس کا مطلب میاں تم تو سیریس نہیں ہو اس کے اندر۔ نہیں، یہ نہ ہو۔ مقصود کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے برکت حاصل کرے، اس کے ذریعے سے پروردگار عالم کی رضا کو طلب کرے کہ مالک میں اس موقع پر جب یہ کمٹمنٹ کر رہا ہوں تجھے نہیں بھولا، میں تجھے نہیں بھولا، میرا ارادہ کیا ارادہ ہے؟ تیرا ارادہ سب کے اوپر بھاری اور حاوی ہے، سب کے اوپر تیرا ارادہ ہے، لہٰذا اگر تیری طرف سے اپروول ہے تو انشاءاللہ میں تو پوری طرح سے کمیٹڈ ہوں اس کام کو انجام دینے میں۔ یہ وہ مقصود ہوتا ہے، یہ وہ مطلوب ہوتا ہے، یہ وہ ٹارگٹ ہوتا ہے جو اس قسم کے کلمات کے ذریعے سے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے کلام کو لمبا مت کرو اللہ کے ذکر کے بغیر، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِي بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ، اس لیے کہ جو سخت دل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ وَلَا تَنظُرُوا، اور ایک اور چیز ضمناً جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، وَلَا تَنظُرُوا فِي ذُنُوبِ الْعِبَادِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ، اور دیکھو دوسروں کے گناہ کی طرف اس طرح سے نظر مت کرو کہ جیسے تم خدا ہو، دوسروں کے گناہ کی طرف اس طرح سے نظر مت کرو کہ جیسے تم ان کے رب ہو، ایسا مت کرو۔ وَانظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ، بلکہ اپنے گناہ کی طرف اس طرح سے نظر کرو جیسے تم غلام ہو، یہ کام کرو۔ یہ بھی وہ کام ہے کہ جس کے ذریعے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے۔ وَالنَّاسُ رَجُلَانِ، اور لوگ تو دو طرح کے لوگ ہیں۔ اس کا ترجمہ جو علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر کیا وہ یہ کیا کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، مبتلا و معافی۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو صحت مند ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ جو
بیمار ہے اس کے اوپر رحم کرو، اور اگر صحت مند ہو تو پروردگار کا شکر ادا کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کا نتیجہ اگر دیکھیں کہ چونکہ اس کے ضمن میں انہوں نے بیان کیا کہ یہ سب وہ ٹولز ہیں، یہ سب وہ طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے دل کو نرم کر سکتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہ خاص طور پر صحت اور بیماری کا تذکرہ کیوں آ گیا؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ہم لیتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے صاحب یہ تو بس اتنا تو ہونا ہی چاہیے نا، بھی اس میں کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان واقعاً ہسپتال جا کر وزٹ کرے، ہاسپٹل جائے اور وزٹ کرے، اور وہاں پر دیکھے کہ کون کون کس کس مرض میں مبتلا ہے، واقعاً اس کے بعد احساس ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی نابینا دکھائی دے تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی کیا نعمت ہے، کیا واقعاً اس کی اہمیت ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ نہیں ہے یا ہاتھ کام نہیں کرے، کوئی فالج کا مریض ہے، حرکت نہیں کر سکتا، ہاتھ موجود ہے حرکت نہیں ہو رہی ہے، پیر موجود ہے حرکت نہیں ہو رہی ہے، اب اس کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں میرے پروردگار نے مجھ پر کتنا احسان کیا، اس کا تو امتحان ہو رہا ہے مگر اس کے ذریعے سے کہ میرے لیے میسج کیا ہے، کہ میرے لیے میسج یہ ہے کہ پروردگار نے تم پر کتنا احسان کیا ہے۔ یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو انسان کے دلوں کو نرم کرنے کا باعث بنتی ہیں، ورنہ یہ انسان کا دل بہت سخت ہے۔ اور بہت سے کام جو سکھائے گئے بتائے گئے کہ قبرستان کو وزٹ کرو، قبرستان وزٹ کرو، قبروں کو دیکھو۔ جو مولا کا جملہ ہے وہ واقعاً ہلانے والا جملہ ہے، جو شہادت کے دن میں نے پڑھا تھا کہ انتم لنا فرۃ سابق ونحن لکم تبع لائق، تم میں اور ہم میں فرق کتنا ہے، اتنا کہ تم آگے بڑھ گئے اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ جملہ انسان اگر واقعاً بولے ان قبرستان کے مکینوں کو مخاطب کر کے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ روڈ تو وہی روڈ ہے، سڑک تو وہی سڑک ہے، راستہ تو وہی راستہ ہے، ہم بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو جب یہ یہاں پر پہنچ گئے تو آخر کار ہم نے بھی یہاں پر پہنچنا ہے۔